أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ آج گزشتہ میں کل جو بات چیت ہو رہی تھی اسی کے تسلسل میں اس کو آج انشاءاللہ تعالی کر دیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا ہے کہ اس میں جس میں انسان ہمیں امت کو بحثیت مجموعی ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی لا نبی بعدی والی بات کہ وہ ہم اس کی کیوں کرتے چلے آ رہے ہیں اور معاملے کو سمجھ کیوں نہیں رہے۔ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ وہ جو آیت ہے سورۃ 33 آیت نمبر 41 نہیں ہے محمد باپ کسی کا مردوں میں سے تمہارے ولیکن رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ کا اور مہر ہے تمام نبیوں کی اور ہے اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا۔ اس کے تناظر میں نے کل بات کی تھی کہ جو جتنی بھی آیات گواہی کے معاملے میں گواہی پہ ہی اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی ہے، ہم انسان لوگ ہیں، ہم پہ مصیبت پڑتی ہے ہم ہمیشہ فوراً منکر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل معاملہ جو ہے بلکہ بیان بھی کیا یہ مضمون کہ انکار کر دیں گے کہ انہوں نے کبھی کفر بھی کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ گواہی پہ بنیاد رکھی ہے۔ تو اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر قرآن مجید یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کیا پھر نہیں غور کرتے قرآن میں، اور اگر یہ ہوتا اللہ کے غیر کی طرف سے تو ضرور پاتے اس میں اختلاف بہت، تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مین چیز اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرما کے اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قول میں، یہ پہلے والی آیت جو ہے وہ پڑھی ہے میں نے سورۃ 4 اور آیت 83 اور دوسری پڑھی ہے سورۃ 4 اور آیت 123 کہ اللہ تعالیٰ اگر فرما دیا ہے کہ اختلاف نہیں ہے قرآن مجید میں تو اختلاف بن رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بقول ہم لوگوں کے کہ کوئی نبی نہیں ہے بعد میں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ نبی آئیں گے قرآن مجید میں اس سلسلے کو، بلکہ جو میں نے کل بات کی تھی سورت وہ جس میں ایک شخص جو حضرت موسیٰ کی تائید میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی کہ جب تک رہا یوسف تم رہے شک میں، اور جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب نہیں بھیجے گا اللہ کوئی رسول۔ تو وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیت نمبر 40 اور سورۃ 40 اور آیت 35-36 ہے، اور یقیناً آیا تمہارے پاس یوسف جب وہ فوت ہو گیا، رہے تم اس کے بارے میں شک میں، جب وہ فوت ہو گیا کہا تم نے ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ بعد اس کے کوئی رسول۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی تشریح آگے اگلا ہی جو سلسلہ اس میں فرمایا اسی طرح گمراہ ٹھہراتا ہے اللہ اس کو جو ہو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا، گویا کہ یہ عقیدہ پیدا فرما دیتے ہیں جب وہ فوت ہو گیا کہا تم نے ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ بعد اس کے کوئی رسول۔ تو یہ والا سلسلہ جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہر امت میں مطلب لوگوں میں یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پیدا کر لیتے ہیں، ہر ظلم جو ہاتھ سے بڑھنے والا ہے وہ یہ شک کرنے والا جو ہے وہ کرتا ہے اس میں۔ تو اب یہ آیت تضاد کرتی ہے اس آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تضاد نہیں ہوگا، جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ وہ جو
وہی الہی کا سلسلہ ہے، اس میں بھی ہم تضاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا بچڑا بنا لیا، یا 3-4 آیات ہیں اس میں ڈفرینٹ مثال کے طور پہ وہ ایک اور آیت مجھے کل دیکھ رہا تھا تو نظر آ گئی، جو ہے اگر تم پکارو انہیں، یہ فاتر سورۃ 35 کی 15 آیت، اگر تم پکارو انہیں نہیں سنیں گے پکار تمہاری، اور اگر سنیں تو نہ جواب دیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ بھئی اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ سنیں گے نہیں، اگر سن بھی لیں تو وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اب جواب نہ دینا اللہ تعالیٰ ایک قسم کا غیر اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، اس پہ فرد جرم لگا رہے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ میں ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ یہی بات سب سے پہلے پروگرام میں میں نے بیان کی تھی۔ تو اور بچڑے والی مثال تھی، اور دوسرے لوگوں کی مثال تھی، پکارتے ہو جیسے سورۃ صف الاحزاب 194 پکارتے ہو سوائے اللہ کے بندے ہیں مانا تمہاری، چاہیے کہ جواب دیں یا کوئی جواب دیں۔ تو یہ والی تھیم، یہ والا موضوع تھا۔ اس کے بعد اب یہ موضوع کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تضاد نہیں، لیکن تضاد ہے سورۃ جن میں، سورۃ جن ہے میرے خیال میں، اور 8ویں شاید آیت ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ گمان کیا تم نے، اسی طرح گمان کیا انہوں نے کہ نہیں بھیجے گا اللہ بعد اس کے کوئی رسول۔ تو وہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مورد الزام قرار دی کہ بالکل وہ جس طرح تم لوگ گمان کر رہے ہو اسی طرح ہم نے گمان کیا تھا، جس طرح کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ تو رسول نہ بھیجنا نہیں ہے، رسول تو بھیجنا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ رسول تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت اللہ ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ رحمانیت پہ زد پڑتی ہے۔ یہ معاملہ سارا صفات الہی کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ اپنی اس کی صفت رحمانیت تقاضا کرتی ہے کہ انسانوں کی بہبود کے لیے ان کو جو چیز چاہیے ان کو میسر کی جائے، ان کو ہدایت چاہیے، ہدایت آنی چاہیے۔ یہ عرش والا معاملہ ہے۔ اس میں اٹھا لیا اللہ کا عرش 4 فرشتوں نے۔ 4 فرشتے کیا ہیں؟ یہی جو آپ کی 4 بڑی صفات ہے، ربوبیت ہے، رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، مالک یومیت ہے۔ تو یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے کام پہ لگا دیا ہے۔ وہ فرشتے جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں دن رات۔ میں نے تو غور کیا کہ ہر انسان کے لیے ایک فرشتہ ہر وقت اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے۔ اور وہ بعض دفعہ اگر انسان کا دل جو ہے وہ اگر صاف ہو تو وہ اس کی دعائیں آپ کو اپنے دل میں سن جاتی ہیں، اور اس دعاؤں کو جو آپ کے دل میں سے آپ کو سن رہی ہوتی ہیں، وہ آپ اگر اس پہ آمین ساتھ کر دیں تو وہ حدیث کے مطابق پھر کہ جب فرشتے کی اور انسان کی آمین مل جائے تو پھر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعائیں تو خیر ساری قبول ہوتی ہیں، کہ میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے اس میں۔ سب کی سب دعائیں قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا میں قبول کرتا ہوں سب کی سب۔ اینی وے یہ معاملہ دوسرا ہے۔ اب معاملہ پھر ہے کیا؟ معاملہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ 32 میں آیت نمبر 5 سے 7 کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان زمین جو درمیان ہے ان دونوں کے 6 دنوں میں پھر ٹھیک ٹھاک ہوا۔ عرش پر نہیں تمہارے لیے سوائے اس کے کوئی دوست اور نہ سفارشی، کیا پھر تم نصیحت حاصل کرو گے، پھر تم نہ نصیحت حاصل کرو گے۔ تدبیر کرتا ہے معاملہ کی طرف سے آسمان، تدبیر کرتا ہے معاملہ کی طرف سے آسمان کی طرف زمین کی، پھر چڑھتا ہے وہ طرف اس کی ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس سے جو تم شمار کرتے ہیں، جو ہم شمار کرتے ہیں اس میں مقدار زمانہ ہے وہ تقریباً 1000 سال۔ ہم دیکھتے ہیں تجربے سے حضرت نوح کو دیے گئے تقریباً 900-950 سال۔ اس کے بعد پھر تھوڑا خاموشی کا دور جس کو کالی رات کہتے ہیں، پھر جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عود کر جاتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا آنا، پھر اسی طرح پھر تقریباً 500-600 سال کا ڈفرینس، پھر حضرت موسیٰ کا آنا، پھر حضرت موسیٰ سے تقریباً 1300 سال کا ڈفرینس، وہی تقریباً 1000 سال، اور پھر 300 سال، اور پھر 1300 سال ٹوٹل کا ڈفرینس، اور پھر حضرت عیسیٰ کا آنا۔ اسی طرح امت مسلمہ میں امتوں کا جو دور ہوتا ہے، امتوں کا جو وقت ہوتا ہے، یہ اس کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ یونس
10ویں صورت ہے 48 49 50 آیت نمبر. اور ہر امت کے لیے رسول ہے، بس جب آتا ہے رسول ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے درمیان ان کے ساتھ انصاف کے اور نہیں ظلم کیے جاتے. پھر دوسری جگہ فرما دیا یہ ہے، بلکہ اس کے ہی آگے اس کے ہی آگے بالکل ساتھ اگلی ساتھ ہی فرما دیا کہ تو کہہ دے نہیں میں طاقت رکھتا خود اپنے لیے بھی نقصان کی اور نہ نفع کی سوائے اس کے جو چاہے اللہ. ہر امت کے لیے میعاد ہے، جب آ جاتی ہے میعاد ان کی بس نہیں پیچھے ہوتے ہیں وہ گڑی ایک اور نہ آگے ہوتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے کہ میعاد، یہ میعاد والی آیات آپ کو کافی ساری ملتی ہیں قرآن مجید میں کہ ہر امت کی میعاد ہے، ہر امت کی میعاد ہے، اور جب آتا ہے ان کا رسول صاف کیا جاتا ہے. تو یہ اس کی کافی ساری آیات مل جاتی ہیں قرآن مجید میں، آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائیں گی. تو یہ معاملہ ہے کہ ہر امت کا ایک ٹائم ہے اور ہر امت کی ایک میعاد ہے، اور وہ میعاد جب پوری ہوتی ہے تو پھر اگلی امت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور یہ میعاد جو ہے ہمیں سنت اللہ سے اور جو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں وہ تقریباً 900 سال سے 1000 سال، اور پھر تھوڑا وقفہ تاریخی کا اور اس کے بعد پہ کسی کا آنا، یہ اسی طرح ملتا ہے. اور یہاں پہ کیا معاملہ ہوا، یہاں پہ معاملہ ایک اور بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کر دی پہلے سے. جیسے سورۃ معاہدہ ہے، اس کی سورۃ معاہدہ 5ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں فرما رہے ہیں اے اہل کتاب یقیناً آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے وقفہ پر رسولوں کے. اب یہ جو وقفہ ہے یہ ضروری تھا. یہاں پہ ایک تو وہ میں نے بات کی تھی رحیمیت و رحمت للعالمین ہونے کی، ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ وہ انہوں نے تو کافروں کے لیے نہیں چاہا کہ ان کو کوئی عذاب ہو. وہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ یہ کیا تو جان دے گا ان کے لیے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لے کے آتے. ایک اور جگہ پہ کیا تو جان دے گا ان کے لیے کہ کیوں یہ مومن نہیں ہوتے. اس طرح یہ ان کی رحیمیت جو مخلوق خدا کے لیے تھی. ایک جگہ پہ فرما دیا یہ نبی تو حریص ہے، حریص یعنی اللہ کا نبی تمہاری بھلائی کے لیے حریص، کیا لفظ استعمال کیا. تو یہاں پہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ نبی آئیں. نبی آتے تو عذاب آتا، عذاب آتا تو پکڑ ہوتی. نبی آتا تو ظاہر ہے کچھ لوگ تسلیم کرتے، کچھ مانتے، کچھ نہیں مانتے، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی. اللہ کی پکڑ آتی تو وہ تو امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ان کو قہر سے نہ مار دینا، ان کو اس طرح سے نہ دبا برباد کر دینا، ان کو یہ ان سے بچا لینا، ان کو آپس میں لڑائی سے بچا رہا. یہ قبول نہیں. خیر مرے بھی جتنے ہیں وہ سارے ہم آپس میں ہی لڑ مر کے مر گئے. اینی وے، تو یہ بات جو یہ مضمون جو ہے اے اہل کتاب یقیناً آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے وقفہ پر رسولوں کے، یہ کہ کہہ دو تم نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا. تو یہ والا معاملہ جو ہے کہ ہر امت کے لیے ایک میعاد ہے. اور وہ جو معاملہ ہے خاتم النبیین ہونے کا وہ تو ہے ہی، وہ سارے کا سارا وہ گواہی کا کس قدر بڑا ہوا ہے کہ ہم لے کے آئیں گے امتیں، کھولیں گے ان کے کھاتے اور پھر کر دیں گے ان کا حساب. پھر 2 جگہوں پہ یہ 2 یا 3 جگہوں پہ شاید کہ جس نے فرما دیا کہ بس کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر ایک امت میں سے، ہر ایک امت. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک امت. یہ ہے وہ گواہی جو وہاں پہ تصدیق ثبت کرنی ہے آپ نے ہر نبی کے قول کی اور اس کے کام کی. اور اس کے پتہ چلتا ہے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض امتوں کے نبی بعض ایسے ہوں گے بیچارے جن کی کوئی گواہی دینے والا بھی نہیں ہوگا، تو میری امت کے لوگ ان کی گواہی دیں گے. اینی وے، تو یہاں پہ ہر ایک امت سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم تجھے خلاف ان لوگوں کے گواہ. اب یہ وہ گواہی ہے، یہ مہر تصدیق ہے جو آپ نے ثبت کرنی ہے، تو وہ ان کی جان چھوٹنی ہے اور ان کی رہنمائی ہونے والی ہے. اور جس روز کھڑا کریں گے ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ خلاف ان کے جانوں کے. وہ پہلے والی تھی 4 بائی آیت نمبر ہے 42، اور یہ ہے 16 سورت 16 آیت نمبر 85.
کہ اور جس روز کھڑا کریں گے ہم ہر قوم سے ایک گواہ، اور یہ ہے 16 کی 90، اور جس روز کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے گواہ خلاف ان کے جانوں سے ان کی، اور لائیں گے ہم تجھے گواہ ان لوگوں پر۔ اب یہ جو گواہی ہے جو ان لوگوں پر کے خلاف آپ لوگوں نے، لوگوں کے خلاف، نبیوں کے حق میں آپ نے دینی ہے، ان کی یہ وہ مہر ہے جو لگنی ہے بھائی صاحب، یہ وہ مہر ہے۔ اس مضمون کے علاوہ کہ یہ مہر تصدیق ہے، مہر کہ وہ خط کے آخر میں لگ رہی ہے، بند ہو گیا، سیل ہو گیا، یہ والی کوئی قرآن مجید اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ اس کی تصدیق آپ قرآن مجید سے، اور قرآن مجید اپنے مضامین کی تصدیق کرتا ہے کسی دوسرے مقام پہ۔ آپ اس مضمون کی تصدیق جس معنوں میں آپ قرآن مجید میں سے پیش کرتے ہیں، خاتم النبیین، خاتم النبیین کا وہ مفہوم جو آپ بیان کرتے ہیں وہ پورا ہو چکا، وہ ٹائم پورا ہو چکا۔ وہ جو ٹائم تھا جس میں کہ ہر امت کے لیے ہوتی ہے ایک میعاد، وہ 1000 سال کا، اس میں جو 20 30 40 نبی آگے، وہ جو جھوٹے تھے جتنے آنے تھے آگے۔ اب اگلی امت کا ٹائم ہے جس کے بارے میں تو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم لائیں گے نبی، جیسے سورۃ ہود آیت 18، 11ویں سورت ہے، 18ویں آیت اس کی سورت ہے، کیا پس جو شخص دلیل پر ہے طرف سے رب اپنے کی، اور پیچھے آئے گا اس کے ایک گواہ اسی میں سے اسی امت میں سے، امتی نبی وہ بچارے، وہ شریف النفس انسان۔ دیکھو نا یہ کتنا مشکل ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ جی مجھے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے یا میں بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، تو یہ اتنا مشکل ہے۔ جس کو شرم ہوتی ہے، جس کو جو ہوتا ہے ایکچوئل میں، اس کے لیے تو سب سے مشکل کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ بیان کرے کہ یار دیکھو یہ کوئی شوخی والی بات تو نہیں ہے، یہ جو حق ہوتا ہے اس کا کوئی دعویٰ کرنا تو بہت ناممکن بات ہوتی ہے، وہ تو شرم سے مارا ہوتا ہے، تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ سامنے، اس کو تو کنارا چاہیے، گوشہ چاہیے، وہ کونے میں لگے کہیں بیٹھوں میں خاموشی سے، بس اللہ اور جانتے بس ایسے۔ یہ ان کی شرم کی انتہا تھی کہ وہ، اور ویسے بھی میں تو جیسے اب بات کر رہے ہیں تو اس میں آ گیا ذکر تھوڑا سا، تو اس میں احمدی ہوں، میرا کوئی یہ نہیں تھی، رغبت نہیں تھی اس طرف، نہ میرا کوئی علم تھا، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کھینچ کے بتا کے کہ بھئی اگر چاہتے ہو، واقعی میرا پیار چاہتے ہو، واقعی تم ہم سے محبت کرتے ہو، واقعی آپ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاگل ہو رہے ہو، تو پھر ان کی وساطت سے آؤ کہ یہ وقت کے امام ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جس کی تائید خدا تعالیٰ نے کر دی، اس پہ آپ لوگ اب جو مرضی فتوی لگے، پڑھیں تو سی۔ میں نے لیاس پڑھنی کو پڑھا پورے کا پورا، کتابوں کو کھول کے پڑھا ہے، ایک طرف مرزا صاحب کی کتابیں رکھی ہیں، ایک طرف اس کو رکھا، ابو الحسین ندوی کو بھی پڑھا ہے، اس کو بھی کھول کے رکھا ہے، ایک طرف کتابیں رکھی، کھول کے ایک صفحہ کے سب کچھ پڑھا ہے۔ یہ نہیں کہ میں بغیر علم کے کسی بات کی کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسا بھی نہیں۔ بعض کتابیں مولانا مودودی صاحب کی بھی پڑھی ہیں اسی موضوع پر۔ پوائنٹ وہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لائیں گے ہم ان میں سے کیا پاس جو شخص دلیل پر ہے طرف سے رب اپنے کی، اور پیچھے آئے گا اس کے گواہ اسی میں سے، امت میں سے، اسی میں سے، اور پیچھے اس کے، اور پہلے اس کے کتاب ہے موسیٰ کی۔ اب حضرت موسیٰ کو تو دی ہوئی ہے تمثیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور اس نے تصدیق کی اپنے مثیل کی، جہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ اس نے، اور تم اس کا کفر کرتے اور ایمان نہیں لاتے، وہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ ایمان لایا اور تم ایمان نہیں لاتے۔ anyway تو یہ مثیل والا معاملہ ہے، وہاں پہ مثیل امتوں کے اندر مماثلت، وہاں پہ 13ویں صدی میں کے اینڈ پہ نبی عیسیٰ علیہ السلام اسی مماثلت سے، یہاں پہ ایک کی بشارت، یہ وہ بشارت ہے، اس پہ غور کریے گا۔ وہ پیچھے آئے گا اس کے گواہ اسی میں سے، اور پہلے اس کی کتاب، پیچھے آئے گا ایک گواہ، اربوں بلینز آف مسلمز جو ہیں ڈیورنگ دس ٹائم گواہی دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس وقت بلینز آف مسلمز ہیں جو ہر وقت گواہی دیتے ہیں، میں دیتا ہوں، سب دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور اللہ کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ان کی گواہی دینے کے لیے ایک گواہ آئے گا اسی میں سے،
یہ معاملہ جو ہے اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم کس کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. انجینئر صاحب دھیان کر لو. وہ دجال جگہ جو نا وہ دجال جو ہے وہ ہے جو جس نے دجل پھیلا رکھا ہے دنیا میں خدا کا بیٹا بنا کر. ہر کسی کے بارے میں سوچ سمجھ کے بات کریں, دیکھیں تو صحیح, پڑھیں تو صحیح. عشق محمد میں وہ اس بات سے بھی کتراتے رہے کہ کھل کے اپنے آپ کو نبی کہہ سکیں. نہیں کہا, امتی نبی, امتی ذلی نبی, ان کی سعادت ہے. میرا تو ان سے عشق اگر بنا بعد میں تو وہ بنا ہی اس لیے کہ میں نے ان کو دیکھا فنا فی رسول ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں کس چیز کی اہمیت ہو سکتی ہے؟ جن کی وساطت ہمیں قرآن مجید مل گیا, ان سے زیادہ کس کی؟ اللہ نے کہا ہے کہ نبیوں کے درمیان میں فرق نہ کرو. ہمیں حکم ہے کہ ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہ کریں. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو فوقیت دی, کسی کے, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم نہیں دے سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کی فوقیت بڑھاتے رہیں اور غلو کریں. اور یہ غلو کی وجہ سے یہ توہین مذہب اور توہین رسالت اور دوسرے تیسرے ہم انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور زیادتیاں کر رہے ہیں بغیر جاننے کہ ان کے دل میں کیا ہے. میں چھوٹا سا تھا, 19-20 سال کا, عشق میں تھا اللہ کے. جا رہا ہوں سڑک پہ, رستے میں دیکھا ایک طرف لڑکا لڑکی کھڑے ہیں, لڑکے کے ساتھ لڑکی لگی ہوئی ہے, وہ کسنگ کر رہے ہیں. تو میرے دماغ میں ویسے ہی آ گیا کہ انہیں کیا پتا کہ اللہ کے ساتھ محبت کا کیا لذت ہے. اتنی ڈانٹ پڑی, تو کون ہوتا ہے میرے بندوں میں تفریح کرنے والا کہ کون کیا ہے. وہ دن میں آج کریں گے. سب اچھے, سب میرے سے بہتر, سب بڑے ہیں. آپ سب بہت بہت بڑے ہیں, مرزا صاحب, گامدی صاحب, لیکن قرآن مجید پہ غور کریں کیونکہ بڑا سخت حکم ہے. اٹھائیں گے وہ اپنے بول اور ان کے بھی جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ دیکھیں سورت 3 کی آیت نمبر 80 81 لمبا معاملہ ہے. اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے, اور نہیں اللہ ہرگز غافل اس سے جو تم کرتے ہو. ایک دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں لعنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کریں, اور وہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت 160 161 یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں اسے جو ادارہ ہم نے دلائل اور ہدایت میں سے بعد اس کے کہ کھول کر بیان کر دیا ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں, یہ لوگ وہ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. استغفر اللہ. تو یہ معاملے ہیں, یہ بڑے مطلب ہمیں دنیا میں تو گزر گئی, کتنی جلدی گزر گئی. ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ابھی بوڑھے ہو گئے, مرنے والے ہو گئے. کب وقت آ جائے, کس وقت بلاوا آ جائے, پتہ ہی نہیں ہے. تو دھیان کریں اپنے لیے بھی اور پیچھے والوں کے لیے بھی کہ ہم ان کے لیے باعث رحمت ہوں, ان کو بہکانے والے نہ ہوں, اور گواہی دینے والے ہوں, گواہی کو چھپانے والے نہ ہوں. عالم جو ہے نا, عالم دین میں جو ہے, اس سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء تو وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں, یعنی تقویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اختیار. علم تو اللہ کا ہے, علم تو نہیں ہے کسی کا, علم تو اللہ کا, سب کا سب اللہ دیتا ہے. جیسے عزت سب کی سب اللہ کی, جس سے ہر چیز اللہ کی. وہ علم جو اللہ تعالیٰ, جب ہم کھول دیں کسی کا سینہ اسلام کے, تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کتابوں سے اگر علم ملتا ہوتا تو وہ خیر بعد میں کریں گے بات اس پہ, لیکن علم عالم جس کو اللہ نے عالم کہا ہے وہ تقوی والوں کو کہا ہے. تو یہی مضمون ہمیں ملتا ہے کہ تمہیں بہتر ہوا ہے جو تقوی اختیار کرے. تو تقوی یہ ہے کہ گواہی دیں سچی سچی, جھوٹ کی نہیں. ہاں یہ اب دیکھیں نا سورۃ اعراف 7ویں ہے 35-36, اور ہر امت کے لیے ایک میعاد ہے. پس جب آ جاتی ہے میعاد ان کی, نہیں وہ پیچھے ہوتے گڑی اور نہ آگے ہوتے ہیں.
بالکل ساتھ اس کے، اے بنی آدم اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے بیان کرتے ہوں تم پر یاد میری، اور جس نے تقوی کیا اور اصلاح کی تو نہ خوف ہوگا ان پر نہ غمگین ہوں گے. تو یہ بالکل اس کے ساتھ بنی آدم کو مخاطب کیا ہے، کوئی بنی اسرائیل کو نہیں مخاطب کیا کہ آپ کہیں گے جی یہ وہ ختم ہو گئی گل مک گئی، نہیں، گل جاری ہے. تو بڑا ہوا ہے قرآن مجید خدا تعالیٰ کی رحمتوں سے، ان لوگوں پہ فرشتے اترتے ہیں، ان سے کلام ہوتے ہیں کہ جو تقوی کرتے ہیں اور جو نہیں ملاتے بات کو، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف سے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے. 42 سورت آیت 14 یہ 52 میں کلام کرے اس سے اللہ مگر بطور وحی کے یا پیچھے سے پردہ کے. تو یہ وہ مضمون ہے. تو قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے ہی نہیں ہے. تو سمپل بات سمپل یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی، ہم ایک ٹاپک ہے اس کو اور طرح سے لے رہے ہیں لیکن معاملہ اور طرح سے ہے. تو اس میں سورت الفات ہے، اس میں دیکھیں نا، میں نے کل بھی بات کی تھی، وہ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ نام ہوا، ان لوگوں کے رستے کی آگے مثال دی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح لوگوں کی، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا رستہ، ہمیں تو بتا دیا کہ یہ والا رستہ ہے اور جو اس پہ چلے گا اس کو یہ نام آتا ہے. کہاں پہ امت میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صرف نرم دل طبیعت تھے، آپ نے چاہا ہی نہیں، آپ نے یہ کون مضمون آ گیا، آپ نے چاہا ہی نہیں کہ آپ کی امت میں پیغمبر یا نبی آئیں اور اس کے بعد پھر پکڑ ہو اور پھر ان پہ عذاب آئے. اس لیے یہ جو وقفے والی آیت ہے نا کہ فطرت، جس پہ میں نے بھی پڑھی تھی آپ کے پاس کہ آیا یہ رسول، وقفہ پر نبیوں کے، یہ اس لیے تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے، بہبود کے لیے ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد آئے گا، اور یہ والا معاملہ اس طرف چلے گیا. پھر جب تک کہ ٹائم پورا ہو گیا امت کا اور اس میں معاملہ آگے چلا گیا. اب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیجیں گے گواہ، اسی میں سے اب جو گواہی دینے آئے گا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مینشن کر رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوگا. وہ پھر جب کہ اللہ نے وہ سورۃ جمعہ میں کہہ بھی دیا کہ امیوں میں بھیجا، امیوں میں رسول پڑھ کر سناتا ہے انہیں آیات میری، پاک کرتا ہے، اور آخرین میں بھی جو بھی تم نے نہیں ملے. تو وہ والا معاملہ جو ہے وہ اب ایک نبی کی تو وہ تو کریں، کیا وہ ایک نبی کی بات ہو رہی ہے؟ وہ دو نبیوں کی بات ہو رہی ہے. یا تو وہ دو نبیوں کی بات ہو رہی ہے، یا پھر بڑی سمپل بات ہے کہ آپ کے آنے کی بات ہو رہی ہے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود، کیونکہ قرآن مجید ہے، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے، اس کی بات کو تو نہیں ہم رد کر سکتے. تو معاملہ صرف یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھیجے گا محمد، تجھے بھیجے گا ایک اور امت کی طرف جو بھی تم سے نہیں ملی، دوسری تیسری آیت وہی ہے جس نے بھیجا امیوں میں رسول، انہی میں سے کہ پڑھتا ہے ان پر اس کی یاد اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور یقیناً تھے وہ پہلے اس سے البتہ گمراہی ظاہر میں اور دوسرے لوگوں میں بھی جو بھی نہیں ملے. اوپر رسول کے بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، وہی ہے جس نے بھیجا امیوں میں رسول، انہی میں سے پڑھتا ہے ان میں اس کی یاد اور پاک کرتا ہے ان کو، سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور یقیناً تھے وہ پہلے اس سے البتہ گمراہی ظاہر میں اور دوسرے لوگوں میں بھی جو بھی ان سے نہیں ملے. تو اب جو دوسرا آنے والا ہے جو بھی ان سے نہیں ملے، اس کے بارے میں اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اب میں اس کو پورے ہی پڑھ دیتا ہوں. اور دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی نہیں ملے ان سے، اور وہی ہے غالب حکمت والا. یہ فضل ہے، فضل الہی ہے، وہ دیتا ہے اس کو جسے چاہے، اور اللہ فضل بڑے والا ہے. اب یہ والا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ جب چن لیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور فضل کرتا ہے جس کو کہہ دے وسعت